حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اسے ڈانٹنے لگے اور پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنے والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے حق میں پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور آپ نے یہ دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک و صاف فرما، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے نوجوان دوستوں، آج ہم جب زنا کے قریب جائیں تو ذرا یہ تصور تو کر لیں، اس کے ساتھ ہم یہ بدکاری کرنے جا رہے ہیں، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، ذرا یہ تصور تو کر لیں، گویا کہ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ بدکاری کرنے جا رہے ہیں، اپنی بہن کے ساتھ یہ بدکاری کرنے جا رہے ہیں، اور اس چیز کو اپنے ذہن میں لائیں تو انشاءاللہ ہم گناہ سے بچ جائیں گے۔